اور رعد کے معنی میں نے آپ کو دو بتا دیے تھے۔ اگلی سورت سورت ابراہیم ہے۔ چونکہ اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ چونکہ سورہ رعد کے آخری مضمون حضور کی رسالت کے اوپر مشتمل تھا، اس لیے سورت ابراہیم کی ابتدا بھی کتاب اللہ کی حقانیت اور حضور کی رسالت اور آگے جا کر اللہ کی وحدانیت کے اوپر مشتمل ہے۔ الف لام را، اس کے معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کی تحقیق پہ پڑھنا مناسب نہیں۔ کتاب یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ الیک کہ ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، لتخرجا اے نبی تاکہ آپ نکالیں الناس لوگوں کو من الظلمات اندھیریوں سے الی النور نور کی طرف باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے الی صراط العزیز الحمید ایسے ذات کے راستے کی طرف جو ذات العزیز و غالب ہے، الحمید قابل تعریف ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرجا تاکہ آپ نکالیں الناس لوگوں کو۔ چونکہ دوسرے انبیاء کی جو بعثت تھی وہ ایک قبیلے کی طرف، ایک قوم کی طرف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت محض ایک قبیلے ایک قوم کی طرف نہیں تھی بلکہ کل انسانیت کی طرف تھی۔ تو فرمایا لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات، اندھیریوں سے، یعنی کفر، شرک، بدعت، ان کے اندھیروں سے نکال کر الی النور، نور کی طرف لے آئے۔ نور کیا ہے؟ ایمان کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی اندھیرے کا لفظ آیا ہے تو جمع کا صیغہ ہے، ظلمات، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اور جب بھی ایمان کے لیے نور کا لفظ آیا ہے تو واحد کا صیغہ ہے، نور، کیونکہ اندھیرے بہت ہیں اور ایمان ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہم کس کی بات مانیں؟ تو بھائی فتنے تو بہت ہیں، ظلمات، اندھیرے بہت ہیں۔ قرآن مجید نے جب بھی اندھیرے کو کہا تو یہ نہیں کہا ظلم اندھیرا، نہیں، فرمایا ظلمات، اندھیرے، کیونکہ اندھیرے والے راستے بہت ہیں لیکن ایمان کا راستہ نور واحد ہے، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی اصولی طور پر تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں، لیکن جب اللہ کا حکم آپ کے ساتھ مل جائے اور اللہ کا حکم آ جائے پھر آپ نکالیں۔ کس راستے کی طرف؟ الی صراط، اس ذات کے راستے کی طرف جو ذات العزیز غالب ہے، الحمید قابل تعریف ہے، اور وہ ذات اللہ ہی اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے۔ یعنی قیامت کے دن جب سخت عذاب ان کو ملے گا کافروں کو تو ان کے لیے سخت مصیبت اور بربادی اور ہلاکت ہے۔ اب کافروں کی تین نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے اوپر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس قرآن مجید کے اندر، اس شریعت کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی کہیں سے کوئی کھوٹ، کوئی ٹیڑھا پن نکل آئے۔ اولئک، یہ لوگ، فی ضلال بعید، بڑی دور کی گمراہی کے اندر ہیں، ایسی دور کی گمراہی کے اندر ہیں کہ اب ان کے واپسی کے راستے بند ہو گئے۔ کافروں کی تین نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت۔ اب دیکھ لے ہر مسلمان کہ اس کے دل میں آخرت کا کیا غم ہے اور دنیا کا کیا غم ہے۔ دنیا کے غم تو ستائے جا رہے ہیں، دنیا کے غموں کے اندر گھل رہا ہے، دنیا کے غموں کے اندر کمزور ہو رہا ہے، بھائی آخرت کا غم کدھر ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا تھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا بڑا غم نہ بنا اور ہمارا دنیا کو بڑا مقصد بھی نہ بنا۔ گزشتہ دنوں ایک جگہ پر سفر کر رہے تھے تو
اسی برابر میں ساتھی نے بتایا کہ ان کے گھر میں کام چل رہا ہے، تو انہوں نے اس قسم کا کام کر رہے ہیں. شاید 1-1.5 مہینے بعد پھر گزر ہوا تو وہی ساتھ دکھے، کیونکہ نماز ہم وہاں پڑھتے تھے تو نماز کے دوران وہ کام کر رہے ہوتے تھے گھر کا. پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی ابھی کا اتنا کام ہو گیا، اتنا کام باقی ہے. تقریباً کوئی کورنگی کی طرف 3-3.5 مہینے کے بعد گزر ہوا تو پتہ لگا کہ بھائی وہ بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ کھدائی کا کام ہی چل رہا ہے. مطلب گھر بنا ہوا ہے لیکن شاید کوئی آس پاس کے مسئلے ہوں گے. تو کہنے لگے، وہ صاحب کہنے لگے کہ یار عجیب معاملہ ہے کہ یا تو تمیز نہیں ہے گھر کے کام کرانے کی، یا کوئی ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی ٹھیکیدار کو پیسے نہیں دیتا، بولتا ہے سب کام میں کروں گا. جب سب کام یہ کرتا ہے تو 6 مہینے تک کرتا ہی رہتا ہے. جو ٹھیکیدار 15 دن میں کام کرتا ہے وہ 6 مہینے تک کرتا رہتا ہے. تو اس نے یہ کہا، اچانک مجھے یہ والے قرآن مجید کا یہ حضور کی یہ دعا یاد آ گئی کہ دنیا کو اتنا بڑا مقصد بنا دیا ہے کہ پورا غم دنیا کا ہی لگ گیا ہے. قریب مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، اور دنیا اتنا بڑا غم ہے کہ 5-6 مہینے سے مستقل گھر کا ہی کام کرا رہا ہے. ایسا دنیا کا بڑا غم لگ گیا. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے تحت ہر بندہ سوچے کہ آیا اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق کتنا ہے. ہم جتنے افراد بیٹھے ہیں دل میں یہ سوچیں کہ اس وقت ملک الموت، موت کا فرشتہ آ جائے اور کہے حاجی صاحب آپ کا بس ٹائم پورا ہو گیا. تو ہم میں سے کون کون ہے جو دل سے اس بات کا مشتاق ہو کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہوئی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تحدیث بن نعمہ کے طور پر بتا رہا ہوں کہ نعمت کا اظہار کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نبی آپ کے پاس رب کی نعمت ہو تو اس کا اظہار کیا کریں. دل میں اگر بڑکپن کی یا تکبر کی نیت نہ ہو اور اللہ محفوظ رکھے تو بتانے میں حرج بھی نہیں. اس وقت میرے پاس ملک الموت آ جائے اور کہے کہ حضرت آپ کا وقت پورا ہو گیا تو میں الحمدللہ تیار ہوں. حدیث میں ہے کہ آپ سے کیوں تیار ہوں یہ وجہ بتا رہا ہوں. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا اللہ اس سے ملاقات کو بھی پسند نہیں کرتا. اب بتائیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملنے کا دل نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو آپ سے ملنے کا دل نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی میں اتنے رچ بس گئے ہیں، دنیا اتنی دلوں پر طاری ہو گئی ہے، دنیا کے اندر اتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ بس دنیا دنیا اور دنیا. حالانکہ حضور کی دعا تھی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ اصل زندگانی تو آخرت کی ہے. جب آخرت کی زندگی ہوتی ہے تو پھر دنیا کے اندر مشقت آتی ہے، ناگواری آتی ہے، سب برداشت کرتا ہے. W11 کے اندر بیٹھ گئے کورنی جانے کے لیے، رستے کے اندر جھٹکے بھی آئے، رستے کے اندر برابر والے پڑوسی نے تنگ بھی کیا، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ بس سے اتر جاتا ہے کہ نہیں میں پیدل جاؤں گا. عقل پہ ماتم ہی کرے گا، کیا کہے گا بھائی تھوڑا سا تو سفر ہے یار، آدھے گھنٹے کی بات ہے، پھر جا کے اتر جانا منزل. تو دنیا کے اندر بھی ہمارا بس یہی سفر ہے، لیکن پتہ کب لگے گا؟ جب آنکھیں بند ہوں. لوگ کہتے ہیں مر گیا ہے، میں مرا نہیں ہے، جاگ گیا ہے. الناس نائمون، لوگ سو رہے ہیں. فَإِذَا مَاتُوا انتبهوا، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں سو گئے، دیکھیں تو صحیح کتنے آرام سے ہمارا ابا سو رہا ہے. او بھائی ابا سو نہیں رہا، ابا جاگ گیا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو یار اس کی آنکھیں بند کر دو. او بھائی ظاہری آنکھیں بند کر رہے ہو، آنکھیں کھل گئی ہیں، آنکھیں تیز ہو گئی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لقد كنت في غفلة من هذا، ہاں دنیا کے اندر غفلت میں تھے نا. فكشفنا عنك غطاءك، اب سارے پردے ہٹا دیے. اب ملک الموت کہہ رہا ہے اس بندے کو فبصرك اليوم حدید، قرآن کے الفاظ ہیں، تیری نگاہیں تیز ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں مر گیا، آنکھیں بند ہو گئی. آنکھیں بند نہیں ہوئی، آنکھیں تیز ہو گئی. جو کوئی دنیا کے اندر سن رہا تھا ایمان بالغیب تھا، اب آنکھوں سے دیکھ لیا. یہی تو وجہ ہے کہ ایمان معتبر نہیں ہے. ورنہ مرتے وقت تو جب تک مرتے وقت غرغرے کی کیفیت نہ ہو، یقبل ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک اللہ تعالیٰ
بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک مرتے و غرغرے کی کیفیت نہ ہو. اس کیفیت کے اندر انسان کی آنکھیں ایسے اوپر کو ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کی نشانی ہے کہ آنکھ اوپر کو ہو گئی. بھائی یہ مرنے کی نشانی نہیں ہے. آنکھیں اس لیے اوپر ہو جاتی ہے کہ انسان ملک الموت کو اترتا ہوا دیکھ لیتا ہے, تو آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چلی جاتی ہیں کہ اب لائیو دیکھ لیا کہ بھائی ملک الموت آ گیا ہے, کہ ہاں بھائی دنیا کہاں گزاری ہے, اب سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو کہنا تو بہت آسان ہے, اللہ عمل کی مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی دے کہ بھائی اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھائیے. اچھا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھائیں گے تو موت جلدی آ جائے گی, یہ بھی بتا دو. موت تو وقت پر ہی آئے گی, موت تو وقت کے اوپر ہی آئے گی. وہ ایک شخص گیا, بار بار پوری 40 سال تک لوگوں سے کہتا رہا مجھے مدینہ میں مرنے کی بڑی خواہش ہے. روزہ رسول پر جا کے دعا کی, اللہ اس رسول کی برکت سے تجھ سے دعا کر رہا ہوں وسیلے سے تو میرے کو مدینہ کی موت دے دے. اس کو اس حال کا مرض شروع ہو گیا, جسے عربی زبان میں استطلاق بطن کہتے ہیں اور اردو والے اس کو دست اور موشن وغیرہ کہتے ہیں. ایسی کمزوری ہوئی کہ وہاں پر مدینہ کے ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت بس آپ کا سفر شروع ہے. دوبارہ روزہ رسول پہ گیا اور کہنے لگا اللہ یہ تھوڑی کہا تھا ابھی دے دے. مدینہ میں مرنے کی خواہش تھی لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ ابھی دے دے, ابھی تو میرے کو 2-3 شادیاں اور کرنی ہیں, ابھی تو میرے کو یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. مرنے کی تیاری جاری رکھیے, وصیت تیار رکھیے. کچھ نہیں پتا آپ کی قریبی کتنے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کو ابھی 31 سال کی عمر کے اندر ہارٹ اٹیک ہو گیا. 31 سال کی عمر میں. ہمارے بڑوں سے پوچھیے جو بزرگ ہیں, اس زمانے کے اندر 55 سال سے پہلے تصور نہیں تھا, 50 سال سے پہلے کہ ہارٹ اٹیک بھی کچھ ہوتا ہے. 31 سال ہم جس بندے کو لے کر گئے وہ طبہ کے اندر, تو وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں بھائی 19 سال کے بچے کو ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک. تو آپ سوچ رہے ہو کہ اس کو ہو گیا, اب تو 19 سال کے بچوں کو بھی ہو رہا ہے. تو زندگی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور خاص کر وہ افراد جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے. وہ تو یہ سمجھیں کہ وہ کسی رسی کو تان کے رکھتے ہیں نا بالکل ٹائٹ کر کے, تو اور اس کو کینچی سے کاٹیں اس میں, اور رسی ڈھیلی ہو اس کو کینچی سے کاٹیں, دونوں میں فرق ہے. تو جو 40 سال کی سے جس کی عمر بڑھ گئی نا, تو اس کی تو رسی بالکل تنی ہوئی, بس خالی ہلکی سی دھاڑ لگنے کی دیر ہے اور وہ دنیا سے رستہ منقطع ہو جائے گا, سارا آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا. لیکن کوئی بھروسہ تو نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر دیکھ رہے بچہ بھی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے, جوانی کے اندر مر جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دراصل یہ جو مسلمان کو خوف لگ گیا نا دنیا کا, اور دنیا کی آخرت کا خوف سے نکل کر دنیا کی محبت لگ گئی, یہ کافروں کی پہلی بیماری تھی. یہ مرض کی تشخیص ہے. یہ کرونا 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 ہی کرونا ہے کیا؟ موت سے ڈر ہے نا بھائی. مسلمان موت سے ڈرا تو حالات پیش آ گئے. ڈرنے کی ضرورت کیا ہے مسلمانوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی جماعت تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ تم اتنی کثرت کے اندر ہوگے لیکن تم پر وہن کی کیفیت طاری ہوگی, اور اس وجہ سے تمہارے کو ہر جگہ ذلت, ہزیمت اور پسپائی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت کا خوف. ایک روایت کے مطابق کہ موت کا خوف ہے نا کہ مرنے کی, یار موت مر نہ جائے, تو اپنی وصیت, اپنے لین دین کے معاملات ایسے تیار رکھیں کہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو بھاگ تو سکتے نہیں ہیں. ہم تو اس گلی کے اندر داخل ہو گئے ہیں کہ جس گلی کے اندر پیچھے ملک الموت کھڑا ہوا ہے, دائیں بائیں رکاوٹ ہے اور سامنے دیوار ہے, تو بھاگ کے پیچھے ہی آنا ہے, پیچھے ملک الموت کھڑا ہوا ہے. اب یا تو دو باتیں, یا تو خوشی خوشی اپنی جان اللہ کو دے دیں, یا پھر مجبوری کی صورت میں دیں. مجبوری کی صورت میں اپنے آپ کو تیار رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. اور دل میں یہ ہو کہ مجھے اللہ کی ملاقات کی محبت ہے, شوق ہے, تو اللہ کی طرف سے بھی اللہ بھی آپ سے ملاقات کا شوق رکھیں گے. اور کیوں نہ رکھے؟ حاجی صاحب 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کہاں ہے کہیں اللہ نہیں, دکھ ہی نہیں رہا. زکوٰۃ دے رہے ہیں, کما رہے ہیں, خون پسینہ ایک کر رہے ہیں, اور اپنے مال میں 2.5% اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. کس کے لیے دے رہے ہیں بھائی؟ جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا لیکن ادھر زکوٰۃ دے رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کہاں ہے پتہ نہیں. حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح, ایک بندہ آپ کی کمر کے اوپر مکہ لگا دے آپ برداشت کرتے ہیں, اور کوئی بندہ خالی منہ کے اوپر آپ کو تھپڑ لگا دے آپ بولتے ہیں یار منہ کا مذاق نہیں کرنا, چہرے کا مذاق نہیں. کیوں؟ چہرہ آپ کے پورے جسم میں عزت اور احترام کی چیز ہے, اور یہی چہرہ آپ سجدے کے اندر زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے چوکھٹ پر رکھ دیتے ہیں. اللہ کے سامنے اللہ کہاں ہے؟
ہوتا نہیں. اور ان سب چیزوں کا بدلہ کب مل رہا ہے؟ موت کے ساتھ. جیسے ہی مریں گے اللہ کی ملاقات ہے. تو جب اتنا بڑا بدلہ مل رہا ہے تو انسان اللہ سے محبت کیوں نہ کرے؟ اور دنیاوی زندگی آپ کو پسند ہے اور آخرت کی زندگی ناپسند ہے، اس کی ایک کسوٹی ہے، اس کا ایک معیار ہے. معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہو تو آپ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا دین کو؟ اگر آپ کی ترجیح دین کو ہے تو اس کا مطلب آپ کو آخرت کی محبت زیادہ ہے. اور اگر ترجیح آپ کی اس وقت دنیا کو ہو جاتی ہے، آپ کے پاس حلال طریقہ میسر ہے کام کا، لیکن آپ حلال کرنے کے بجائے حرام کما رہے. کیوں؟ حرام کے اندر 2 پیسے زیادہ بچ رہے ہیں اور آپ حرام کما رہے. اس کا مطلب آخرت کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت زیادہ راسخ ہے. اور دنیا کمانا ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آپ کا اچھے بڑے گھر کے اندر رہنا یہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں اس کی علامت نہیں. آپ کا لباس بہترین ہونا، آپ کی پوشاک بہترین ہونا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے گھرانے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا، آپ کے اسٹیٹس کا اچھا ہونا، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے. یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. دنیا استعمال بھی کریں، جس کی جتنی اللہ نے وسعت دی اتنا اس دنیا کو استعمال کرے، لیکن دنیا کو ادھر نہ لگنے دے. دنیا کو ادھر نہ لگنے دے. سب لوگ محنت کر رہے ہیں دنیا کے اندر اس پر، عقل پر. وزڈم کہاں پر ہے بھائی؟ یہاں سے دماغ کی تیزی کے اوپر. انبیاء نے محنت ادھر نہیں کی ہے، انبیاء نے محنت ادھر کی ہے. انبیاء کی محنت لوگوں کے دلوں پر رائج تھی. اب یہ دیکھیں کہ اس دل کے اندر کیا ہے. انبیاء کی محنت جب دل کے اوپر تھی تو اس دل کے اندر کیا ہے، اس کا اعتبار ہے. تو یہ کسوٹی اور معیار نہیں ہے کہ آپ دنیاوی چیز اچھی پہنتے ہیں، آپ بڑا بہترین قسم کا کھانا کھاتے ہیں. لوگ 100-150 روپے کی بریانی کھاتے ہیں، آپ وہی کھانا اچھا سا کھا کر 2500 کا کھاتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کو دنیا سے محبت ہے؟ عزت علامت نہیں ہے. علامت یہ ہے کہ دنیا ادھر نہ آئے. بس آپ کشتی کے اندر سفر کرتے ہیں، کشتی پانی پر چل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہی پانی کشتی کے اندر آئے گا تو ڈبو دے گا. آپ دنیا اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا گھومیں، اچھا پھریں، حلال جتنا اچھا ہو سکے استعمال کریں، لیکن دنیا کو ادھر لگنے نہ دیں. اگر دنیا کو ادھر لگے تو ڈوب جائیں. یہ ہے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر پسند کرتے ہیں. دوسری بات، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب لوگوں کو غلط کام کی تلقین کرتے ہیں. جب لوگ غلط کام کی تلقین کرتے ہیں تو صورت کے اندر، جب لوگ غلط کام کی تلقین کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ گویا اللہ کے راستے سے روکنا ہو جائے گا. تیسری بات، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اس شریعت کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ شریعت میں کوئی نقص نکل آئے. جسے ہمارے زمانے میں کون لوگ ہیں؟ یہ لبرلز. کیا؟ لبرلز اور سیکولر، یہ جتنے یہ جو 2 قسم کے طبقے ہیں نا، ملحدین، یہ ہے. وَيَبْغُونَ عِوَجًا، انجینئر صاحب ہو گئے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسا نقص نکالیں گے، ایسی بات کریں گے کہ کہیں نہ کہیں شریعت کے اندر کھوٹ مل جائے. غامدی صاحب ہو گئے. جتنی چیزیں متفقون علیہ آپ نے کبھی بیان کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، وہی بات کریں گے کہ نہیں دیکھیں حدیث میں تو یہ آیا ہوا ہے، آپ کو کتابیں کھول کر دکھائیں گے، قرآن میں تو یہ آیا ہوا ہے اور آپ کے مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں. مطلب کوئی نہ کوئی نقص نکالیں گے. اور بھائی جو آپ حدیث میں تو بہت کچھ آیا ہوا ہے. حدیث میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور نماز پڑھ لی. اب ایک بندہ کیا کرے، یہ حدیث سن کر کے حضور نے قے کی اور نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنا شروع کر دے. بھائی کیا پتا اس کے ایک اور حدیث میں یہی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آئی ہے کہ حضور اس کے بعد گھر پہ تشریف لے گئے، ممکن ہے گھر سے وضو کر کے آئے. آپ کے پاس تو وہ روایت نہیں، آپ تو ایک حدیث کو لے کر چل رہے ہو. گزشتہ دنوں ایک جگہ پر ایک سفر کے دوران ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی میں تو جمع بین الصلاتین کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نمازوں کو جمع کرنا. کہتے بھائی اللہ کے نبی نے جمع کی ہے. میں نے کہا کدھر جمع کی؟ بولا یہ حدیث سنائی میرے کو، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جمع کی. تو میں نے کہا بس یہ ایک ہی حدیث ہے. میں نے کہا یہ حدیث نہیں سنی، من جمع الصلاتین فقد اتى الكبائر، جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا. بولا یہ کدھر ہے؟ میں نے کہا بس مسئلہ یہی ہے کہ ایک حدیث آپ نے پڑھ لی، ایک حدیث کو پڑھ لینے سے علم نہیں آتا.
قرآن کا علم، حدیث کا علم، پورے قرآن پورے حدیث کے ذخیرے کو دیکھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ہے کیا. اور یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم سے پہلے ہمارے اکابرین پورے قرآن پوری حدیث کے اوپر سارا اپنا کام کر کے شریعت آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اب جو شریعت ہے آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا. میں نے کہا کہ بھائی وہ قرآن مجید کے اندر آپ کی گھر کے اندر قریب کے اندر کوئی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو؟ بولا جی میرے والدہ ہے، میرے والد صاحب کا انتقال. میں نے کتنی عدت گزاری؟ بولا عدت تو 4 مہینے 10 دن. میں نے کہا انا للہ، قرآن کے اندر تو 1 سال لکھی ہوئی. بولا نہیں. میں نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. 1 سال تک عدت گزارنی. کہہ رہے کون سے قرآن میں؟ میں نے کہا شیعہ والا قرآن تو ہے نہیں. میں نے کہا قرآن وہ حضرت نے قرآن، یہ تو موبائل والے لوگ ہوتے ہیں، تو موبائل کے اندر قرآن نکالا، میں نے آیت نکال کے دکھائی. میں نے کہا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ 1 سال کی عدت گزارنی ہے. تو بولا اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو منہ بند رکھو، شریعت کے اندر کجی تلاش نہ کرو. جو شریعت تمہارے پاس آ گئی ہے اس کو مانو. میں نے کہا آج تک کبھی وصیت کی ہے؟ کہنے لگے کہ وصیت مطلب کسی، میں نے کہا یہی کہ اپنے حساب کتاب کرنا. بولا نہیں. میں نے کہا آپ تو روزانہ گناہ کر رہے ہو. بولا کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیہ، کہ تم پر وصیت کرنا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح وصیت کرنا فرض ہے. بولتے یار یہ تو بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. میں نے کہا اس لیے نہیں پتا کہ صرف وہ باتیں تلاش کر رہے ہو جس کے اندر کہیں نہ کہیں سے کچھ کھوٹ ملے، کچھ نقص نکلے. اب جب وہ کھوٹ اور نقص پیدا ہو رہا ہے تو لوگ جا کے بتا رہے ہو کہ یار آپ کے مولوی صاحب تو یہ بات کہتے ہیں، دیکھو یہ بات ہے. لیکن حدیث قرآن میں ہر قسم کی آیات ہے، لیکن کس آیت کس تناظر کے اندر ہے یہ آپ کو نہیں پتا. حضور کے سامنے ہوا کہ حضور کا خون نکلا اور حضور نے نماز پڑھائی، اور ایک حدیث کے اندر ہے حضور نے فرمایا کہ خون نکلنے سے، پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ آپ کو بتائے گا کہ یار آپ کے مولوی صاحب تو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور نے تو خون نکلنے کے بعد نماز پڑھی. آپ بولیں گے حدیث، وہ آپ کو بخاری کی حدیث بھی دکھا دے گا. آپ بولیں گے یار یہ ہمارے مولوی صاحب کو شاید صحیح بات پتہ نہیں ہے، دین میں نقص نکال دیں. حالانکہ یہی بخاری کی حدیث ایک اور حدیث کی کتاب کے اندر آئی ہے، اور اس کے اندر راوی نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ اضافہ رہ گیا کہ حضور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے تھے، تو ممکن ہے وہاں وضو کر لیا ہو. صحابہ کو تو گھر کے حال نہیں پتا، ممکن ہے وضو گھر سے کر کے نکلے. پھر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جس میں حضور نے وضو کو توڑنے والی چیزیں بتائیں جس کے اندر خون یا پیپ کا نکلنا ہے. تو جب حضور نے بتائی ہے، حضرت عائشہ کو بتائی ہے، حضرت عائشہ نے امت کو بتائی ہے. 60 ہجری میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا ہے، پوری شریعت کا پیغام ہم کو دے کر گئی ہے، تو ہم ان کی بات نہ مانیں. معلوم ہوا کہ شریعت کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر نقص کا یا عیب کو تلاش کرنا یہ ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے ہلاکت ہے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پر. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونها عوجا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ بڑی گمراہی میں. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے اس سے پہلے رسول نہیں بھیجے، الا بلسان قومہ، مگر اسی قوم کی زبان کے اندر. یعنی ہر زبان کے اندر، ہر اس زبان کے اندر نبی کو اتارا جو اس قوم کی زبان تھی، یعنی مادری زبان میں. اور اگر نہیں تھی تو اللہ نے بنا دی. جیسے حضرت لوط علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، عراق کی زبان کیا تھی؟ فارسی. لیکن جب ہجرت کی شام کی طرف تو شامی زبان آ گئی. جب شامی زبان آ گئی تو اللہ نے نبوت دے دی، تاکہ لوگوں کے پاس، جیسے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صفات کا تبادلہ، زبان کا تبادلہ ہوگا صفات کے تبادلے سے. یعنی اس وقت پتہ لگے گا کہ جب ایک بندہ آپ کے ہی ہم جنس ہو تو آپ کو شریعت کا کام سمجھنا آسان ہو جائے. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان کے اندر، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو بیان کر دیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو اردو زبان ہماری تو مادری ہے، قرآن تو عربی میں آیا، کہاں آئی؟ انگریز کہے گا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ اسی کی زبان میں بھیجا، جبکہ ہماری زبان تو انگریزی ہے، قرآن تو عربی میں ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس نبی کی بات ہے کہ جو نبی ایک قوم کی طرف آیا تھا تو وہ قوم کی وہ زبان سکھا دی گئی. حضور کی بعثت کل انسانیت کے اندر ہے. اس وقت بھی 7,000 سے زائد زبانیں رائج ہیں. اب کیا طریقہ ہوتا اگر ہر زبان کے اندر الگ قرآن، ہر زبان میں الگ حدیث ہوتی تو تحریف کا دروازہ کھل جاتا. لوگ اس کے اندر اضافے کرتے لگتے، لوگ ترمیم کرنے لگتے.
تو عربی زبان کی افضلیت کی وجہ سے پوری امت کو عربی زبان کا محتاج بنا دیا گیا. اور حدیث کے اندر ہے کہ طبرانی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو. لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی. دوسرا والقرآن عربی، قرآن عربی زبان میں. اور تیسرا کلام لأہل الجنت عربی، جنت والوں کی زبان عربی. تو چونکہ عرب اس حدیث کو بعض علماء نے موضوع اور منکر بھی قرار دیا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے الفاظ کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی حدیث کے معنی کو صحیح قرار دیا ہے، الفاظ کے اندر اونچ نیچ. تو یہ جو عربی زبان کی افضلیت ہے، اس افضلیت کی وجہ سے پوری انسانیت کو اس عربی کا محتاج بنا دیا گیا. ورنہ اگر ہر انسان ہر قبیلے کی الگ الگ زبان میں، قوم میں اسی زبان کے مطابق قرآن اتارا جاتا تو تحریف کا دروازہ کھل جاتا. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ گمراہ کرے گا جسے چاہے گا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دے گا جسے چاہے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے اس سے پہلے رسول نہیں بھیجے، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اسی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو سکھلائے، واضح کر دے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا گمراہ کرے گا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دے گا جسے چاہے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، واللہ غالب حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو ہماری نشانیاں دے کر بھیجا. نشانیوں سے مراد 9 معجزے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، جس میں عصا کا لاٹھی بن جانا، عصا کا بطور اژدہا بن جانا، ہاتھ کا بطور آیت بینہ بن جانا، یہ اس قسم کے معجزات. اور کیوں بھیجا؟ ان نخرج قومک، کہ نکالیے اپنی قوم کو. دیکھیں حضرت موسیٰ کے لیے قوم کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کی طرف تھے، بنی اسرائیل کی طرف. اور حضور کے لیے کہا لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، اس لیے کہ حضور کی بعثت پوری امت کی طرف تھی. من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف. وذکرہم، اور ان کو یاد دلائیے، بایام اللہ، اللہ کی نعمتیں. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے شخص کے لیے، شکور، شکر گزار شخص کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیاں دے کر. أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کہ آپ نکالیے اپنی قوم کو، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے نور کی طرف. وَذَكِّرْهُمْ، اور ان کو یاد دلائیے، ان کو نصیحت کیجیے، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکور، قدردان ہے، شکر گزار ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو. اِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اس نے تم کو نجات دی فرعون کے گھر والوں سے. فرعون کون تھا؟ جس زمانے کے اندر فرعون لقب ہوا کرتا تھا، جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں اور روم کے بادشاہ کو خاقان کہتے ہیں. وہ ان کا نام نہیں ہوتا، لقب ہوتا ہے. ہمارے یہاں وزیر اعظم کہتے ہیں، لقب ہے. فرعون نام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے کے فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا، اس فرعون کا نام کیا تھا؟ رامسیس ثانی. اس فرعون کا نام کیا تھا؟ رامسیس ثانی. وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی 150 سے اوپر اولادیں تھیں. تو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر کی اولاد، جس کا نام منفتاح تھا، اس کو پھر تخنشی بنا دیا. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرعون تھے، ایک رامسیس ثانی، اور رامسیس ثانی کے بوڑھا ہو جانے کے بعد جو بادشاہ بنا، فرعون بنا، وہ تھا منفتاح. تو منفتاح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی فرعون ہے. اِذْ أَنْجَاكُمْ، جب اس نے تم کو نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں سے. يَسُومُونَكُمْ، وہ تم پر لاتا تھا، تم پر طاری کر دیتا تھا، سوء العذاب، برا عذاب. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. مشہور خواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اس نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو تباہ کر دے گا. اگلے دن سے کیا ہوا؟ بھائی سارے بچے، جو بھی لڑکا پیدا اس کو قتل کر، اور سارے لڑکے قتل کر دیے. ان کے اندر کوئی بادشاہ نہیں بنا، ایک چھوڑ دیا، وہی بن گیا. یہ ہوتی ہے اللہ کی. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا.
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. زندہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر رحم کھاتا تھا، زندہ رکھ کر اس کو اپنی کنیز اور خادمہ بنا لیتا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر. اذ انجاکم من آل فرعون جب اس نے تم کو نجات دی فرعون کے گھر والوں سے. یسومونکم جو تم کو دیتا تھا سوء العذاب برا عذاب. یذبحون ابناکم تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وفی ذالکم اور تمہارے لیے اس میں بلاء بڑی مصیبت تھی. من ربکم بلاء عظیم بلاء من ربکم عظیم اور اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت تھی. یعنی اس مصیبت کے باوجود اللہ نے جب تم کو نجات دی تو اب اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو اور اللہ کے وعدوں سے انکار نہ کرو.